نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی. حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں آپ سے بہت محبت تھی. آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی. لوگوں نے سنا تو حیران ہوئی یہ کیا کہہ رہی ہیں. آپ نے فرمایا یہ دکھاوا نہیں کر رہی, جھوٹ نہیں کہہ رہی, یہ سچ کہہ رہی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے بول کر بھی محبت کا اظہار ضروری ہے, کیونکہ دل کا کس کو معلوم. پھر اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے, اس لیے کہ جو بھی کوئی بھلائی کرے اس کا احسان ماننا ضروری ہے, لیکن شوہر کی بھلائی تو ہر انسان کی بھلائی سے بڑھ کر ہوتی ہے, اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً احساس دلانا چاہیے. اب دیکھیں کہ جب کوئی اور انسان ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے تو ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں. شوہر قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی لائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا لائے. بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں ہر وہ چیز جو شوہر گھر میں لے کر اس میں ضرور نقص نکالتی. پھر اسی طرح اپنے انداز سے, اپنی گفتگو سے, اپنی باتوں سے بھی شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. لیکن صرف زبان کی بتائی ہوئی باتیں کافی نہیں, پھر جب تک انسان کا عمل بھی ساتھ شریک نہ ہو. شوہر کا احسان ماننا چاہیے, اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی, آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی, پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے, اولاد سے نوازتا ہے. ان تمام احسانات کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی اس گھر میں آ کے تو قسمت بھی پھوٹ گئی, کوئی خوشی نہیں دیکھی آج تک. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو سب خوشیاں بھول جاتی ہیں. تو انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ جس سے ناشکری ٹپکتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی, حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ کے کپڑے دھوتی, سر میں تیل لگاتی, کبھی کنگھی بھی کر دیتی, خوشبو لگا دیتی. حالانکہ یہ کام شوہر اپنے خود بھی کر سکتا ہے, لیکن باہم تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دوسرے کے کام کر دینا ضروری ہے. اسی طرح شوہر کے گھر بار مال اسباب کی حفاظت بھی عورت کے ذمہ. شوہر تو باہر چلے جاتے ہیں, اس لیے گھر کی نگرانی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں, بچوں پہ نہایت مہربان, شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی. یہ اچھی عورت کی خوبیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے, جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے, جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے, جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. صفائی, سلیقہ, آرائش, زیبائش, زیب و زینت کا اہتمام شوہر کے لیے یہ بھی پسندیدہ ہے. ایک بار حضرت عثمان کی اہلیہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بہت سادہ کپڑوں میں ہیں, کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں. تو پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ ایک عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل جیتے. ایک بار ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ نے ان کو پہننے سے منع کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے گی تو اس کی نظروں سے گر جائے گی. لہذا یہ پسندیدہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سب زیب و زینت کرے. مگر ہمارے ہاں بالکل ویلیوز بدل گئی. جب ہم بازار جاتے ہیں تو زیب و زینت بطور خاص کر کے جاتے ہیں, لیکن جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو جیسے تیسے میلے کچیلے ہوں. کیا ہوا, یہ تو روز کی بات ہے نا. نہیں, سب سے زیادہ عورت کے حسن کا حقدار اس کا شوہر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے, ان کاموں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے.